بات کرنا، ظہر میں فرض کی بات کرنا، عصر میں اندر ایک پتھر ہے، اس پتھر کے سینے میں دیکھیں تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے کلمے کا جلوہ ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پائے مبارک کا نقش پتھر پگھل گیا ہے، اور سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پائے مبارک کا نقش پتھر کے سینے میں بن گیا۔ وہ پتھر معلوم ہے کیسا ہے؟ جب کعبہ کی دیوار آپ تعمیر کر رہے تھے تو جس کی یاد میں قربانی کرتے ہو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اور سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ، تو جو دیوار کعبہ کو چن رہا تھا وہ ابراہیم خلیل اللہ ہے، اور جو پتھر اٹھا کے دے رہا تھا وہ سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ۔ بالکل جب دیوار کعبہ کے اوپر ہو، اور ہمارے یہاں یہ مکان بنا ہے نا ایسے تھوڑی بن گیا ہے، دوسرے کو منہ مہونی بہت اچھا لگا، بہت محنت لگی ہے، تم وہاں سن لگی ہے کہ نہیں لگی ہے؟ جب دیوار اونچی ہوئی تو پاڑ باندھنا پڑتا، اور ایک پاڑ میں کام نہیں چلتا ہے، اور اونچی ہو جائے پھر پاڑ باندھتے۔ تو جب دیوار اونچی ہو گئی تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ ایک پتھر پہ کھڑے کھڑے، اور جو وہ دیوار اونچی ہوتی جا رہی تھی پتھر اٹھا گیا، اور جب وہ پتھر سے اترے پیغمبر کے قدم سے پتھر لگے تو تاریخ کا حصہ بن گیا، تاریخ کا حصہ بنے۔ جب حضرت ابراہیم اترے وہ ہمیشہ کے لیے اپنے سینے میں حضرت ابراہیم کے تلوے کا جلوہ اس پتھر میں لے لیا۔ سبحان اللہ، وہی پتھر بعینہ ہے جو آج کعبہ شریف کے دروازے کے سامنے شیشے کے گول گنبد میں ہے، اور اسی جگہ کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو عبادت گاہ بنا لو۔ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد حاجی 2 رکعت نماز اسی مقام ابراہیم کے سامنے پڑھتا ہے۔ یہ طواف کے بعد جو 2 رکعت ہے کعبہ کے کسی اور کونے میں نہیں ادا کی جائے گی، یہ مقام ابراہیم کے سامنے ادا کی جائے گی، وہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ معلوم یہ ہوا سر وہاں جھکا رہا ہے اس پتھر کے جلووں اور اس پتھر کے جس پتھر کو نبی کے قبضے سبحان اللہ آج بھی مطاف میں وہ پتھر رکھا ہے۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، آج کسی بزرگ کا تبرک گھر میں رکھنے تو لوگ زمین کو سر پر اٹھا لیتے ہیں، یہ ناجائز، یہ حرام، یہ چیز، یہ بدعت، یہ غازی میاں کا لوٹا کہاں سے آیا، یہ صوفی حمید الدین ناگوری کا لوٹا کہاں سے آیا، یہ فلاں کا سوٹا کہاں سے آیا۔ بزرگوں کے تبرکات کو برکت کے لیے گھروں میں رکھنا یہ جائز ہی نہیں بلکہ مستحب، جائز ہی نہیں بلکہ، اور اگر یہ ناجائز و بدعت ہو تو مقام ابراہیم بھی تو تبرک ہے، مقام ابراہیم بھی تو تبرک ہے، آج بھی حرم میں رکھا ہے کعبہ کے سامنے تو مقام ابراہیم پتھر ہے وہ برکت کے لیے وہاں رکھا ہے، پتہ کے چلا تبرکات کی حفاظت کی جائے گی اور تبرکات کی برکت الحمدللہ۔ لیکن جو طریقہ ہے اسی طریقے پر، جو جائز طریقہ ہے اسی طریقے پر حاصل کرو، یہ نہیں کہ لے لو موری اور ڈھما ڈھما، وہ نہیں چلے گا، وہ نہیں چلے گا، لے لو موری ڈھما ڈھما نہیں، ادھر سے مارو تو حرام، ادھر سے مارو تو حرام۔ یہ لوگوں نے اس کو بکواس بنا دیا ہے،
حسین کے سجدے کو ہم یاد کریں، سبحان اللہ سبحان اللہ، ان کے استقامت کو ہم یاد کریں، دین پر بات آ جائے سمجھانے کی کوشش کریں، لیکن موقع ایسا آئے کہ کہیں سینے سے ایمان نماز اللہ نکل جائے تو جان دے دیں گے اور ایمان سے جان لیں گے۔ یہ ہے امام حسین کی پیروی۔ سبحان اللہ۔ اور پرنی میں ڈوبے، بانس کے پٹھیوں میں ڈوبے، حسین کو بانس کے پٹھی میں مت ڈھونڈو، حسین کو سجدے میں ڈھونڈو، حسین کو قرآن کے باروں کے حفاظت پہ ڈھونڈو، قرآن کو تقویٰ طہارت کی پگڈنڈیوں، حسین کو تقویٰ طہارت کے راستوں پر ڈھونڈو، حسین کو نام سے اسلام کی حفاظت کے راستے پر ڈھونڈو۔ اللہ تعالیٰ ان کی برکتوں سے تمہیں مالا مال کر۔ الحمدللہ۔ اب ذہن کا حاضر کیجئے، میں بتانا کیا چاہتا ہے، ذہن و فکر کی حاضری۔ اللہ نے انبیاء و مرسلین کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں، مگر تمام نبیوں کو الگ الگ اللہ نے جو خوبی دی ہے اس سے کہیں زیادہ تنہا میرے حضور کو عطا فرمایا، اس سے کہیں زیادہ تنہا میرے حضور کو عطا فرمایا۔ توجہ توجہ، آقا کو عطا فرمایا، سر سے لے کر پاؤں تک، تقریر کا آخری ٹکڑا میں پیش کروں، سر سے لے کر پاؤں تک سرکار کے وجود ناز کو دیکھو، اس سرکار کے وجود کا کیا اقبال کے لیے جتنی خوبصورتی ہو سکتی ہے، جس قدر اچھائیاں ہو سکتی ہیں، وہ سارا کا سارا کمال اور سارا حسن اللہ نے جس بات میں جمع کر دیا وہ کسی اور کا بات نہیں ہے، وہ مصطفیٰ کا منہ مبارک ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شاید کی اشتاقی کی گفتگو میری کبھی سنی ہو اور وہ سکتا نہ سنی ہو، بات اگر بالکل لاٹھی کی طرح لمبا ہوا اور کہیں کوئی پل نہ ہے حسن مگر کمالے حسن نہیں، اور بال بالکل گھوریلا ہو تو کم کچھ کہ کنگھا نہ چل ہے کالا مگر کمالے حسن نہیں ہے، لیکن بال تھوڑا سیدھا اور کچھ گھوریلا تو اس کے حسن کا جگہ میرے حضور کہ بال تھے کیسے، نہ بالکل سیدھے نہ بالکل گھنگریلے، میرے حضور کے بال کچھ سیدھے اور کچھ گھنگریلے تھے، لیکن بال کے لیے جتنا حسن ہو سکتا ہے ہوتا ہے، نہیں بول رہا ہوں، جتنا حسن ہو سکتا ہے وہ سارا کا سارا حسن تمام و کمال کے ساتھ اللہ نے جس بات میں رکھا ہے وہ مصطفیٰ کا منہ مبارک ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضور مفتی مسیح الدین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔